کیا تھا؟ ولو اقر ولی صغیر او صغیرۃ. جی جی یہیں سے. مسئلہ سمجھو آپ. مسئلہ یہ ہے کہ صغیر صغیرہ کا نکاح اس کا ولی کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی لڑکے نے یا کسی لڑکی نے کسی کو وکیل بنایا، یوں کہہ دیا کہ میاں آفتاب تم میرا نکاح فلاں سے کرا دو، تو آفتاب اپنے موکل یا موکلہ کا نکاح کرا سکتا ہے. تیسری صورت، آقا اپنے غلام کا نکاح کرا سکتا ہے. تو تین اشخاص ہیں، تینوں کو اتھارٹی ہے. ولی کو صغیر صغیرہ پر، وکیل کو موکل موکلہ پر، اور آقا کو اپنے غلام پر. یہ چاہیں تو اب نکاح کرا دیں، ان کو اس کا اختیار حاصل ہے. اب یہ نکاح کراتے ہیں، انشاء نکاح ہوتی ہے، نکاح وجود میں آتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کا کرایا ہوا نکاح معتبر ہوگا. اگر یہ یوں کہیں کہ ہم نے زمانے ماضی میں ان کا نکاح کرا دیا تھا، مثلاً صغیر یا صغیرہ کا ولی کہے کہ میں نے مہینہ پہلے، 10 دن پہلے، 6 مہینے پہلے اس صغیر یا اس صغیرہ کا نکاح فلاں سے کرا دیا تھا. وکیل کہے کہ میں وکیل بننے کے بعد 10 دن پہلے، 5 دن پہلے، 2 گھنٹے، 10 گھنٹے پہلے نکاح کرا دیا تھا. آقا کہے میں نے اپنے غلام کا نکاح کرا دیا تھا، تو اس کو انشاء نہیں کہیں گے بلکہ اقرار کہیں گے. اقرار کہ یہ نکاح کا اقرار کر رہے ہیں. ضابطہ یہ ہے من ملک الانشاء ملک الاخبار بھی، جو کسی چیز کی انشاء کا اختیار رکھتا ہے وہ اس کے اقرار اور اس کی خبر دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے. جیسے مثلاً شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے، وہ چاہے تو اب دے دے. اگر اس نے یوں کہا کہ میں نے زمانے ماضی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس کی اس خبر کا اعتبار کیا جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی، دی تھی یا نہیں دی تھی، سچا اقرار ہے جھوٹا اقرار ہے. جب نہیں دی تھی تو اب دے دی. تو من ملک الانشاء، جو کسی چیز کو اب وجود میں لانے کا اختیار رکھتا ہے، ملک الاخبار بھی، وہ اس کی خبر دینے کا یعنی اقرار کا بھی اختیار رکھتا ہے. یہ ضابطہ ہے. اس ضابطے کے تحت صغیر صغیرہ کے ولی، موکل موکلہ کے وکیل اور غلام کے آقا کا اعتبار کیا جانا چاہیے. وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے زمانہ ماضی میں ان کا نکاح کرا دیا تھا، تو اس ضابطے کے تحت ان کا اعتبار ہونا چاہیے. امام صاحب علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جزئیہ اس ضابطے کے تحت نہیں آتا، بلکہ اس ضابطے سے مستثنا ہے، اور ان کے اقرار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ان کے اقرار پر دلیل چاہیے. دلیل کیا ہے؟ 2 گواہوں کا ہو جانا. نکاح کرایا تو نکاح میں 2 گواہ ضرور ہوئے ہوں گے، تو وہ 2 گواہ پیش کرے تو ان کا قول گواہی سے ثابت ہوگا.
عام ضابطے کے مطابق کسی نے کوئی بھی بات کہی، البینۃ علی المدعی، انہوں نے نکاح کا دعویٰ کیا صغیر صغیرہ کے موکل موکلہ کے غلام کے، تو ایسی صورت میں وہ دعوے پر دلیل پیش کریں، بینہ پیش کریں۔ یا دوسری صورت، صغیر صغیرہ اب کہیں کہ ہمارا نکاح ہوا تو ان کا اعتبار نہیں، لیکن وہ بالغ ہو جائیں اور بالغ ہو کر خود ہی کہیں کہ ہمارا ولی جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، ہمارا نکاح اس نے کرا دیا۔ موکل موکلہ خود اس کی تصدیق کریں کہ ہمارا نکاح کرا دیا، غلام آزاد ہو کر اس کی تصدیق کرے کہ میرا نکاح اس نے کرا دیا، تو پھر اختلاف ہی کچھ نہیں رہا۔ جن کے متعلق اقرار کیا گیا وہ خود اس کا انکار نہیں کرتے، لہذا بینہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بینہ کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ جب وہ اس کا اقرار کرتے ہوں، اور جن کے متعلق اقرار کیا ہے وہ اس کی تکذیب کرتے ہوں، تو یا تو یہ گواہ پیش کرے یا جن کا نکاح کرایا وہ خود اس کی تصدیق کر دیں، تو ایسی صورت میں ان کا اقرار معتبر ہوگا، ورنہ تو اقرار معتبر نہیں ہوگا۔ رہا ضابطہ من ملک الانشاء ملک الاخبار بھی، یہ انشاء نکاح کے تو مالک ہیں لیکن اقرار ان کا معتبر نہیں ہے، اس ضابطے سے یہ جزیہ مستثنی ہے۔ جبکہ صاحبین علیہم الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اسی ضابطے کے تحت ہے، لہذا جس طرح یہ نکاح اب کر سکتے ہیں ایسے ہی ماضی میں کیے ہوئے نکاح کی خبر دے سکتے ہیں، اس خبر کا بھی اعتبار، اقرار کا اعتبار کیا جائے گا۔ من ملک الانشاء ملک الاخبار بھی، صغیر صغیرہ کے ولی کو انشاء نکاح کا اختیار ہے تو اقرار نکاح بھی اس کا معتبر ہے۔ موکل موکلہ کے نکاح کا وکیل کو اختیار ہے تو اس کا اقرار بھی معتبر ہے۔ غلام کے آقا کو غلام کے نکاح کا اختیار ہے تو اس کا اقرار بھی معتبر ہے۔ یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ تو من ملک الانشاء ملک الاخبار سے عند ابی حنیفہ یہ جزئیات مستثنی ہیں، اور عند الصاحبین یہ جزئیات مستثنی نہیں ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، آقا نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے اپنی باندی کا نکاح زمانہ ماضی میں کرا دیا تھا، تو آقا کے اس قول کا، اس اقرار کا اعتبار کیا جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک تو تمام صورتوں میں اقرار کا اعتبار کیا جا رہا ہے، امام صاحب کے نزدیک بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیوں؟ پہلی صورتوں میں اور اس صورت میں کیا فرق ہے؟ جیسے غلام کا نکاح کرنے کا آقا کو اختیار ہے، ایسے باندی کا نکاح کرنے کا بھی آقا کو اختیار ہے، اور غلام کے نکاح کا اگر آقا اقرار کرے تو عند ابی حنیفہ وہ اقرار بغیر دلائل کے معتبر نہیں ہے، لیکن باندی کے نکاح کا اقرار کرے تو بغیر دلائل کے بھی وہ معتبر ہے۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ صغیر صغیرہ کے ولی نے جب نکاح کا اقرار کیا، موکل موکلہ کے وکیل نے نکاح کا اقرار کیا، غلام کے نکاح کا آقا نے اقرار کیا، تو یہ اقرار علی الغیر ہے، اقرار علی الغیر ہے۔ غیر کا مطلب جب نکاح صغیر صغیرہ کا ولی نے کرا دیا تو نکاح کراتے ہی، الفاظ بولتے ہی اس کا کوئی دخل نہیں رہا، سارا معاملہ آگے جو کچھ ہوگا وہ صغیر صغیرہ جانے۔ اسی طرح موکل موکلہ کے وکیل کا اقرار کرنا، جب انہوں نے نکاح کرا دیا تو نکاح کرانے کے بعد ان کا وکیل صاحب کا کوئی دخل نہیں رہا، کوئی نہیں پوچھے اسے زفاف کے لیے۔ ایسے ہی غلام کے بارے میں آقا
کہ آقا نے نکاح کرا دیا، اب آگے معاملہ ہے سارے اختیارات ملکیت ہیں کس کی؟ غلام کی، بیوی سے اب آقا کا کوئی دخل نہیں ہے، تو یہ اقرار ہے علی الغیر۔ اور جب آقا نے باندی کا نکاح کرایا تو یہ اقرار علی نفسی ہی ہے یا اقرار مثل علی نفسی ہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ صغیر صغیرہ، موکل موکلہ اور غلام، ان کے منافع بضع پر کوئی اختیار اولیاء کو، وکیل کو، آقا کو حاصل نہیں ہے، اور باندی کے تمام منافع بضع وہ ملکیت ہیں آقا کی۔ تو اپنی ملکیت کے متعلق اس نے اقرار کیا ہے، اس لیے من ملک الاقرار من ملک الانشاء ملک الاقرار بھی، اسی ضابطے کے تحت عند الامام بھی اس کا اقرار معتبر ہوگا۔ تو اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ صغیر صغیرہ کا ولی نکاح کا اقرار کرے، موکل موکلہ کا وکیل اقرار کرے، غلام کا آقا اقرار کرے، تو اس اقرار کا عند الصاحبین اعتبار کیا جائے گا، اور عند الامام اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ عند الصاحبین یہ جزئیات مملک الانشاء ملک الاقرار بھی میں داخل ہیں، اور عند الامام یہ جزئیات مملک الانشاء ملک الاقرار بھی سے مستثنی ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اقرار علی الغیر ہے۔ اور اگر آقا اپنی باندی کے نکاح کا اقرار کرے تو صاحبین کے نزدیک بھی اور امام صاحب کے نزدیک بھی اس اقرار کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اقرار علی نفسی ہی ہے، علی غیری ہی نہیں ہے۔ اور علی نفسی ہی اس وجہ سے ہے کہ باندی کے منافع بضع آقا کی ملکیت ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ولو اقر ولی صغیر او صغیرۃ، اگر صغیر یا صغیرہ کے ولی نے اقرار کیا، او اقر وکیل رجل اب امرأۃ، یا کسی لڑکے لڑکی کے وکیل نے اقرار کیا، او مولا العبد، یا غلام کے آقا نے اقرار کیا، بالنکاح، کاہے کا اقرار کیا؟ نکاح کا، لم ينفذ، تو ابھی یہ نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ اقرار علی الغیر، اس لیے کہ یہ اقرار ہے غیر پر، اپنے علاوہ پر، بخلاف مولا الامتی، برخلاف باندی کے آقا کے، حیث ینفذ اجماعا، کہ وہاں اقرار نافذ ہوگا اور نکاح نافذ ہوگا بالاجماع، یعنی عند الامام بھی، عند صاحبین تو تمام ہی صورتوں میں نافذ ہے۔ لِأَنَّ مَنَافِعَ بُضْعِهَا مِلْكُهُ، اس لیے کہ اس کے منافع بضع، اس کی شرمگاہ کے منافع آقا کی ملکیت ہیں، تو یہ اقرار اپنی ملکیت پر ہوا۔ پہلی تین صورتوں میں اقرار معتبر نہیں ہوگا عند الامام، پھر کیا ہوگا؟ الا ان یشهد الشهود علی النکاح، مگر اس صورت میں اقرار کا اعتبار ہوگا جب گواہ نکاح پر گواہی دیں۔ گواہی کی ضرورت کب پڑے گی؟ جب صغیر صغیرہ یا موکل موکلہ یا غلام انکار کریں، اور صغیر صغیرہ کے انکار کا اعتبار نہیں ہے، تو صغیر صغیرہ صغر سنی کی وجہ سے اعتبار نہیں ہے، اس لیے صغیر صغیرہ کی طرف سے مد مقابل قاضی کسی کو متعین کرے گا تاکہ وہ انکار کرے، اور انکار کرنے پر مدعا علیہ کے انکار کرنے پر مدعی پر بینہ لازم ہو۔
تو اس کی شکل صغیر صغیرہ میں یہ ہوگی بِأَن يَنصِبَ الْقَاضِي خَصْمًا عَنِ الصَّغِيرِ کہ قاضی صغیر کی طرف سے مد مقابل مقرر کرے حتیٰ ينکر تاکہ وہ انکار کرے فَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ اور اس کے اوپر بینہ پیش کیے جائیں او یدرک الصغیر او الصغیرۃ یا صغیر صغیرہ بالغ ہو جائیں فیصدقہ اور وہ اس ولی کی تصدیق کریں کس ولی کی ایل ولی المقرہ جس ولی نے اقرار کیا او یصدق المؤکل او العبد یا مؤکل مؤکلہ اس کی تصدیق کرے اپنے وکیل کی او العبد یا غلام نکاح کرایا ہے وہ صحیح نکاح کرایا ہے جب اختلاف ہی نہیں رہا تو پھر جب اختلاف ہی باقی نہیں بچا تو اب بینہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اندہ ابا جی یہ قول ہے امام اعظم علیہ الرحمہ کا وقالا اور دونوں بھائی جان یہ فرماتے ہیں کہ یصدق فی ذالک کہ اس سلسلے میں اس مقر کی تصدیق کی جائے گی کس مقر کی ولو اقر ولی صغیر اس مقر کی اور اس کا قول معتبر ہوگا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخَرَّجَةٌ مِّن قَوْلِهِمْ اور یہ مسئلہ خارج ہے فقہا کے اس قول یعنی ضابطے سے مم ملک الانشاء ملک الاقرار بھی کہ جو آدمی انشاء نکاح کا مالک ہے ابھی نکاح کرنے کا اختیار رکھتا ہے وہ اس کا اقرار کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے کس کے نزدیک ضابطے سے مستثنا ہے عند ابی حنیفہ امام صاحب کے نزدیک اور رہا صاحبین کے نزدیک تو انشاء نکاح بھی کر سکتا ہے اور اقرار کا بھی اعتبار کیا جائے گا تو صاحبین کے نزدیک تو یہ جزیات اس ضابطے میں داخل ہیں عند ابی حنیفہ جزیات ضابطے سے خارج ہیں تو یہ عبارت یوں بنے گی یصدق المؤکل او العبد عند ابی حنیفۃ وهذه المسألة مخرجة من قولهم یعنی امام صاحب کے نزدیک ہے اور وقالا یصدق فی ذالک کے بعد یہ عبارت لکھی تو ایسا لگتا ہے کہ صاحبین کے قول کے مطابق صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ فقہا کے اس قول سے اس ضابطے سے خارج ہے حالانکہ صاحبین کے نزدیک خارج نہیں تو اس عبارت کا جوڑ عند ابی حنیفہ کے بعد ہے وَلَهَا نَظَائِرْ اور اس کی بہت سی نظیریں ہیں جیسے وصی یتیم کے متعلق قرضے کا اقرار کرے یتیم ہے اور اس کا کوئی یتیم کا کوئی قاضی نے نگراں متعین کر دیا کہ تم اس کے معاملے کی دیکھ ریکھ رکھو گے تو اس کے سامان کو خریدنا اس کے سامان کو بیچنا اس کا نفع اس کا نقصان سارے کا اختیار اس کو ہو گیا تو یہ اگر قرض اس پر اب لینا چاہے تو لے سکتا ہے لیکن اگر وہ یہ اقرار کرے کوئی اختلاف ہو گیا وہ کہنے لگے اس کے تو لین دین اس کے ذمے 10 لاکھ روپے ہیں میں نے قرض لیا تھا اس کے لیے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا نظائر آگے فرماتے ہیں حل ولی مجنون و معتوہ تزویجہ اکثر من واحدۃ یہ فرماتے ہیں کہ مجنون ہے اسی طرح معتوہ ہے یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجنون کے نکاح کا اختیار اس کے اولیاء کو ہے
اسی طرح غلام کے نکاح کا اختیار آقا کو ہے. تو ایک آدمی کے لیے، ایک مرد کے لیے 4 شادیاں جائز ہیں. آپ چاہیں تو 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں. تو اسی طرح جو ہے غلام کو 2 کا اختیار اور مجنوں کو 4 کا اختیار جو آزاد ہے. اب اس کا نکاح کرانے والے دوسرے ہیں، تو ایک نکاح کا اختیار تو اولیاء کو ہے ہی، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. پاگل ہے، اس کے ایک نکاح کا اختیار اس کے ولی کو ہے، اس نے اس کا ایک نکاح کرا دیا. اب کیا دوسرا بھی نکاح کرا سکتا ہے؟ اس میں بھی وہ ولی بنے گا. غلام نے آقا کا ایک نکاح کرا دیا، دوسرا بھی کرا سکتا ہے، کیا اس میں بھی وہ ولی بنے گا؟ ایک میں تو ولایت معتبر ہے سب کے نزدیک. تو حل ولی مجنون و معتوہ، مجنو اور معتو کے ولی کے لیے کیا اختیار ہے؟ تزویجہ اکثر من واحدۃ، کہ وہ ایک سے زیادہ سے اس کا نکاح کرا دے. لم ارہو، یہ حسکفی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جزیہ صراحتاً کہیں دیکھا نہیں. ومنعہ الشافعی، شافعی، لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ اس سے انکار فرماتے تھے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی نے ایسا کر دیا سبی للحاجہ، یوں فرماتے ہیں کہ مجنو اور معتوہ کا نکاح ایک سے زیادہ سے کرانا درست نہیں ہے. یہ بات تو شوافع کی کتابوں میں مل گئی. کیوں درست نہیں ہے؟ لاندفاع ضرورت بالواحدہ، ایک سے ضرورت پوری ہو جانے کی وجہ سے. پاگل کو ایک بیوی لا کے دے دی، غلام کو ایک بیوی لا کے دے دی، اس سے ضرورت پوری ہو گئی. اب بہت زیادہ اس کی ضرورتیں پوری کرنا، جیسے آزاد کی پوری کی جاتی ہیں، جیسے غیر مجنوں کی پوری کی جاتی ہیں، ایسے اس کی ضرورتیں پوری نہ کی جائیں. لیکن پوچھے امام شافعی علیہ الرحمہ سے، پاگل کی ساری طاقتیں جو ہے ایک جگہ آ کر جمع ہو گئی، اگر اسے ضرورت شدید ہے تو گویا امام صاحب اس سے انکار نہیں فرماتے. اسی طریقے سے شوافع کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بچہ، اس کا نکاح، صغیر کا نکاح کرنے کا اس کے ولی کو اختیار ہے، تو صغیر اس کا نکاح کرے ایک سے یا متعدد سے. یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ آزاد ہے اور آزاد کو کئی نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل کی بھی جانی چاہیے. آزاد ہے، اس کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، تو اگر اس کے 2 نکاح کرا دیے، 3 کرا دیے، 4 کرا دیے، وہ بھی نافذ ہوں گے. لیکن اولیاء کو چاہیے کہ حسب ضرورت ہی نکاح کرائیں. ضرورت ابھی تو ہے نہیں، ابھی تو صغیر ہے وہ، لیکن ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے اپنے خاندان کا، اپنے حسب و نسب کا، اپنے علاقے کا، کتنی جوانی رہے گی اور کتنی ضرورتیں پیش آئیں گی. تو شوافع کی کتابوں سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نکاح کرانے کا اختیار ہے، لیکن دونوں صورتوں میں نکاح نہیں کرانا چاہیے جب تک ضرورت کا تحقق نہ ہو جائے. ایک بار عبارت پڑھتا ہوں، سنیے. وَلَوْ أَقَرَّ وَلِيُّ صَغِيرٍ أَوْ صَغِيرَةٍ أَوْ أَقَرَّ وَكِيلُ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ مَوْلَى الْعَبْدِ بِالنِّكَاحِ لَمْ يَنْفُذْ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ بِخِلَافِ مَوْلَى الْأَمَةِ حَيْثُ يَنْفُذُ إِجْمَاعًا لِأَنَّ مَنَافِعَ بُضْعِهَا مِلْكُهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى النِّكَاحِ بِأَنْ يَنْصِبَ الْقَاضِي خَصْمًا عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يُنْكِرَ فَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه أي الولي المقر أو يصدق المؤكل أو يصدق المؤكل أو العبد عند أبي حنيفة وقال يصدق في ذلك. وهذه المسألة مخرجة من قولهم من ملك الإنشاء ملك الإقرار به ولها نظائر.
یہ دھیان رکھیے گا کہ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اس عبارت کا تعلق عند ابی حنیفہ کے بعد سے ہے، اور وقال يصدق فی ذلك الگ ہے۔ فرع هل لولی مجنون ومعتوه تزویجه اکثر من واحدة لم ارہ فی کتب اصحابنا یعنی فی کتب الاحناف، ومنعه الشافعی وجوزه فی الصبی للحاجہ۔